لیکن سنو، مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور پنجتن پاک کے حوالے سے جہاں جہاں حضور نے بیان کیا نا، کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، تو خود مولا کائنات نے قرآن کے ساتھ رہ کر کیسا دکھایا؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کائنات روزانہ 5 مرتبہ قرآن ختم فرماتے تھے۔ یہ آپ کی وہ زندگی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، آپ کو جو روٹنگ والی ہوتی ہے نا، وہ کرامت جو ہے نا، ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پاؤں رکھنا، وہ کرامت ہے۔ ڈیلی سروس قرآن 5 مرتبہ ختم کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ مولا کائنات ہی ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی جنگیں، اتنے کام، اتنے معاملات، خود امیر المؤمنین ہیں اور دنیا بھر کے مسائل ہیں، امت کے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق 5 قرآن خود ختم فرمایا کرتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں مدرسہ شروع ہوا نا، تو ہم کسی کو کہنے کہ بھائی آپ آئیے نا، بھائی مدرسہ آپ کے یہاں شروع ہے، لیکن مولانا ٹائم نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، رحیم نگر والوں، اب یہ آنے والا دور جو ہے نا، وہ حقیقت میں علم کا دور ہے۔ اگر ہم اس دور میں کورے رہ گئے نا، ابھی قریب میں فیس بک جتنے لوگ چلاتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، میں آپ کے ساتھ میں ہی چلتا ہوں، فیس بک بہت دیکھتا ہوں، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک میڈیا والے نے ایک مسلمان سے سوال کیا باقاعدہ، یعنی مسلمان سے وہ پوچھ رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے جاتے ہو؟ کہاں؟ کہ جمعہ میں خطبہ واجب ہے کہ سنت؟ اس نے سوال کیا۔ اس نے کہا عید کی نماز پڑھتے ہو؟ کہاں؟ ہاں۔ کہا کہ عیدین میں جو تکبیر ہے وہ واجب ہے کہ زائد ہے؟ پھر اس نے سینکڑوں سوال ایسے دنیات کے کیے اس سے۔ آپ یقین جانیں، وہ سامنے جو بندہ کھڑا تھا نا، وہ بہت مشہور آدمی تھا اس زمانے کا، وہ خاموشی سے کھڑا رہا اور اس نے کہا کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں مجھے اس میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ یعنی وہ مسلمان تھا۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر آپ سے کہوں نا کہ مولا کائنات کی 5 صاحبزادی اور 5 بچوں کے نام بتا دیجیے، آپ مشکل ہوگا۔ ہمیں یہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم مولا کائنات کے بارے میں کچھ جانیں یا جاننے کی کوشش کریں کسی سے، کبھی نہیں۔ اللہ کے لیے اپنی نجی زندگی ہے نا، 5 یہ زندگی کے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ جوانوں، آپ کسی عالم دین یا کسی پیر طریقت کے پاس جا کر یا کسی اپنے علاقے کے حقیقی معنوں میں پڑھانے والے کے پاس بیٹھ کر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ دیجئے، اس لیے کہ مولا کائنات اور قرآن سے اگر دوستی کرنا ہے نا، تو یہ دونوں ذاتوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، ورنہ کائنات میں ایک طبقہ جسے ہم اور آپ شیعہ کہتے ہیں نا، وہ گمراہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، انہوں نے قرآن ہی کو چھوڑ دیا، صرف اہل بیت کا دامن پکڑ رکھا، اور جنہوں نے صرف اہل بیت کا دامن تھاما اور قرآن چھوڑ دیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے خالی قرآن رکھا، جسے ہم وہابی دیوبندی کہتے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ راست پر وہی رہے گا جس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو اور مولا علی کا دامن بھی ہو۔ اگر قیامت کے دن مولا کائنات نے صرف اتنا پوچھ لیا نا کہ بول، میں نے تو دن بھر میں رات بھر میں 5 بار قرآن ختم کیا، تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا، تو ہم کیا یہ کہیں گے کہ مولا کائنات ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں تھا، سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ یہ جواب ہمارا قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کوشش کیجئے گا، حضور نے یہ فضیلت بیان کی ہے نا، یہ امت کی رہنمائی ہے، کہا میری اہل بیت اور قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ حضور نے گارنٹی دی۔ آج ہم اور آپ محبت جو کرتے ہیں، میں آپ کی سب کی محبت کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کی نسلوں تک یہ محبتیں جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی اولادوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو اس بات سے آگاہ کیجئے کہ مولا کائنات نے جو علوم بیان کیے نا، ہم اس علوم کو تو کما حق کا سمجھ بھی نہیں سکتے۔ خود جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کا دور جنگوں کا دور رہا، یعنی اس زمانے میں اگر اس وقت مولا کائنات کا دور جنگوں کا دور نہ ہوتا تو علم معرفت اتنا بیان کر دیتے کہ قیامت تک آنے والے سینے علم معرفت کا بوجھ نہ اٹھا سکتے۔ یعنی اتنا مولا کائنات کے پاس علم معرفت تھا، شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، طریقت نہیں، حقیقت نہیں، معرفت اتنی زیادہ تھی کہ یہ سینے سنبھال نہ پاتے، اور جسے علی بیان کر دے اسے کوئی سنبھال سکتا ہے نا، تو یہ کوئی ابو بکر صدیق سنبھال سکتے ہیں۔
یہ فاروق اعظم سنبھال سکتے ہیں، عثمان غنی سنبھال سکتے ہیں، زبیر و طلحہ سنبھال سکتے ہیں، کوئی بلال حبشی اور سلمان فارسی سنبھال سکتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی سنبھال سکتا ہے نا تو امام حسن مجتبی سنبھال سکتے ہیں، یا تاجدار شہداء کربلا امام حسین سنبھال سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی نہیں، ہم ان کی شریعت پر عامل نہیں ہیں، ان کی معرفت تو وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے یہ پیغام دیا، میری اہل بیت کے ساتھ قرآن سے مضبوطی سے رہو۔